سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وہ صاحب جاتے جاتے کچھ رقم دے گئے۔ بابے نے وہ لفافہ مجھے پکڑا کر کہا، پتر پیسے گنو۔ میں نے لفافہ کھولا اور نوٹ گننا شروع کر دیے۔ لفافے سے 4,500 روپے نکلے۔ وہ سستا زمانہ تھا۔ میری کل تنخواہ 3,200 روپے تھی۔ میں پرانا موٹر سائیکل چلاتا تھا اور فرش پر سوتا تھا۔ ہم 6 لڑکوں نے 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک باتھ روم تھا اور چھوٹا سا آسین۔ مجھے اس وقت زندگی الجھی ہوئی بے مقصد سی محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں، اپنی جاب اور اپنے ماحول کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھا۔ رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا، دوپہر تک سوتا تھا، 2 بجے ناشتہ کرتا تھا اور موٹر سائیکل پر شہر میں نکل جاتا تھا۔ میں اکثر ممتاز مفتی صاحب کے گھر چلا جاتا تھا۔ مفتی صاحب ٹینشن میں اپنے سر کے بال کھینچتے رہتے تھے اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر بکواس کرتا رہتا تھا۔ میں وہاں سے ڈاکٹر اشفاق حسین کے پاس آ جاتا تھا۔ اشفاق صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ممتاز مفتی صاحب کے دوست اور رشتہ دار تھے اور کمال شخصیت کے مالک تھے۔ وہ مریض دیکھتے تھے اور میں انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے پروفیسر احمد رفیق صاحب کو بھی بے مقصدیت کے اس زمانے میں دریافت کیا۔ میں گجر خاں پہنچا، پروفیسر صاحب کا گھر تلاش کیا اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ میں ہفتے میں 1 آدھ دن ان کے پاس بھی چلا جاتا تھا۔ وہ زمانہ بہت طویل تھا۔ میں اس زمانے میں اقبال قلندر نام کے ایک شخص سے متعارف ہوا۔ وہ صاحب G6 کے ایک گھر میں جنوں کے ساتھ رہتے تھے، اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور شام کا وقت وظائف میں خرچ کر دیتے تھے۔ میں جنوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن وہ نہ صرف انہیں مانتے تھے بلکہ وہ ان کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ وہ اکثر جنات کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے تھے۔ میں اس کے دوران جنوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ جنوں نے 2 مرتبہ میری جیب میں ریت بھی ڈال دی، مگر میں اس کے باوجود ان سے متاثر نہ ہوا۔ تاہم آج مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں، اقبال قلندر کے گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ وہ 4 بیڈ روم کا ویران گھر تھا۔ اقبال قلندر گھر میں اکیلا رہتا تھا، لیکن میں جب بھی وہاں گیا مجھے وہاں بھیڑ کا احساس ہوا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا ہمارے علاوہ بھی وہاں لوگ موجود ہیں۔ مجھے گھر کی فضا میں بھاری پن کا احساس بھی ہوتا۔ میں اپنے جسم پر آنکھوں کی تپش بھی محسوس کرتا، لیکن میں کیونکہ انا پرست ضدی انسان ہوں، لہٰذا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری اقبال قلندر کے ساتھ دوستی تھی۔ وہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر گھومتا رہتا۔ اسلام آباد میں اس کے 2 بڑے ٹھکانے تھے۔ M.N.A ہاسٹل کے قریب جنگل میں ایک مجذوب بیٹھتا تھا۔ وہ خوفناک آدمی تھا۔ لوگ عقیدت میں اس کے پاس آتے تھے۔ وہ انہیں ماں بہن کی ننگی گالی دیتا تھا۔ اقبال قلندر چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ میں بھی قلندر کے ساتھ جڑ کر بیٹھ جاتا اور یوں مجذوب کی گالیوں سے محفوظ رہتا۔ مجھے وہ مجذوب جاسوس سا محسوس ہوتا۔ میں نے 1-2 مرتبہ اس خدشے کا اظہار بھی کیا، لیکن اقبال قلندر نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس کا دوسرا ٹھکانہ سید پور گاؤں کے آگے پہاڑوں کے درمیان ایک کٹیا تھی۔ ہم سید پور گاؤں میں موٹر سائیکل کھڑی کرتے، پیدل پہاڑ پر چڑھتے اور آخر میں اس کٹیا تک پہنچ جاتے۔ کٹیا میں ایک معذور بابا رہتا تھا۔ بابے کے 2 عجیب و غریب شوق تھے۔ وہ ڈیک پر نصرت فتح علی خان کی قوالیاں سنتا۔ بابے نے یہ شغل پورا کرنے کے لیے کٹیا میں ڈیک اور 2 بڑی بڑی بیٹریاں لگا رکھی تھیں۔ وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد ڈیک میں کیسٹ لگاتا، آواز اونچی کرتا اور قوالی کے ساتھ جھومنے لگتا۔ وہ جھومتے جھومتے وجد میں چلا جاتا۔ اس کے منہ سے کف نکلنے لگتی، زبان دانتوں تلے دب جاتی اور تشنج کے مریض کی طرح زمین پر لوٹنے لگتا۔ مرید بڑی مشکل سے بابے کو کنٹرول کرتے۔ چرس بابے کا دوسرا شغل تھا۔ مرید بابے کو چرس کا سگریٹ جلا کر دیتے اور بابا آخری کاش تک اسے کھینچ جاتا۔ بابا ٹانگوں سے معذور تھا۔ اس کی 2 ٹانگیں مرجھائی ہوئی چھلی کی طرح اس کے جسم سے لٹک رہی ہوتی۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مریدوں کے کندھے استعمال کرتا۔ وہ کسی مرید کی گردن پکڑ کر اس کے کندھوں پر چڑھ جاتا اور جب تک چاہتا
اس سواری سے لطف اندوز ہوتا۔ میں سچی بات ہے اس بابے سے بھی زیادہ متاثر نہیں تھا۔ مجھے وہ نوسر باز لگتا، لیکن میں جب اس کے پاس آنے والے لوگوں کو دیکھتا تو میں حیران رہ جاتا۔ بابے کے مریدوں میں ایک سے بڑھ کر ایک شخص شامل تھا۔ وہ لوگ پڑھے لکھے اور کامیاب تھے۔ میں اقبال قلندر سے اکثر پوچھتا، یہ لوگ اس کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ وہ مجھے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کراتا اور کہتا، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں کوئی شخص کسی کو زیادہ دیر تک بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ یہ اگر واقعی نوسر باز ہوتا تو یہ اب تک یہاں سے غائب ہو چکا ہوتا۔ بابے میں کچھ ہے جو لوگوں کو یہاں کھینچ لاتا ہے۔ مجھے قلندر صاحب سے اتفاق نہیں تھا، لیکن میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک دن بہت اداس تھا۔ میں اقبال قلندر کے گھر گیا۔ وہ گھر پر نہیں تھا۔ میں وہاں سے M.A ہاسٹل چلا گیا۔ مجذوب CDA کے واٹر ٹینکر کے نیچے کھڑا ہو کر نہا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ میری اداسی میں اضافہ ہو گیا۔ میں سید پور چلا گیا۔ موٹر سائیکل ککڑ کے درخت کے ساتھ باندھی اور پیدل چلتا ہوا پہاڑ پر چلا گیا۔ بابا کٹیا کے سامنے پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک سونڈ مونڈ شخص بیٹھا تھا۔ میں بھی کٹیا کے سامنے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ مارچ کے دن تھے۔ فضا میں ابھی سردی باقی تھی۔ وہ صاحب اٹھے، بابے کے گندے ہاتھ کو بوسہ دیا اور سفید رنگ کا ایک لفافہ پکڑا کر چلے گئے۔ بابے نے مجھے اشارہ کیا اور وہ لفافہ مجھے پکڑا کر بولا، پتر پیسے گنو۔ میں نے لفافہ کھولا اور نوٹ گننا شروع کر دیے۔ لفافے سے 4,500 روپے نکلے۔ میں نے بابے کو رقم بتا دی۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور بولا، یہ رشید کی رقم نہیں، تم یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو۔ آج شام تک جو شخص تم سے 4,500 روپے مانگے تم یہ رقم اسے دے دینا۔ بابا رکا، لمبا سانس لیا اور بولا، لیکن یہ یاد رکھنا یہ اللہ کے پیسے ہیں، ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، مارے جاؤ گے۔ میں نے رقم چپ چاپ جیب میں رکھ لی۔ بابے نے قوالی لگائی۔ میں خاموشی سے بابے کا وجد دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک میاں بیوی وہاں آ گئے۔ بابے نے ڈیک بند کرایا، اپنا ہلتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر بیلنس کیا، گندے دانت نکالے اور میاں بیوی سے کہا، تم دونوں کے پاس 51,000 روپے ہونے چاہیے۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بیگ کھولا، نوٹ نکالے اور بابے کے سامنے رکھ دیے۔ بابے نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے نوٹ گنے، وہ واقعی 51,000 روپے تھے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بابے نے اونچی آواز میں اوے شیدے کا نعرہ لگایا۔ کٹیا کا دروازہ کھلا اور ایک میلا کچلا سا شخص باہر آ گیا۔ بابے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، پتر یہ رقم لے لو اور اسپتال میں جمع کرا دے، اللہ تیرے بیٹے کو لمبی زندگی دے گا۔ رشید نے رقم اٹھائی اور دوڑ لگا دی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ بابا میاں بیوی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مستری ہے، بچہ بیمار تھا، علاج کے لیے 51,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے اللہ کے دفتر میں عرضی ڈال رکھی تھی، اللہ نے تم لوگوں کو بھجوا دیا۔ اب اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے صدقے تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ میں شام تک بابے کے پاس بیٹھا رہا۔ میں سورج ڈوبنے کے وقت نیچے آ گیا، موٹر سائیکل ککڑ سے کھولی اور دفتر آ گیا۔ ریسیپشن پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پتہ چلا وہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے FA کا داخلہ نہیں بھجوا سکا اور اب نوکری تلاش کر رہا ہے۔ میں نے اس سے لیٹ فیس پوچھی۔ لڑکے نے بتایا، مجھے اگر 4,500 روپے مل جائیں تو میں FA کر لوں گا۔ میں نے کہکا لگایا، بابے کا لفافہ اسے پکڑایا اور دفتر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اگلے دن دوبارہ بابے کے پاس چلا گیا۔ بابے نے مجھے دیکھا، آنکھ ماری اور کہا، میں FA کا استاد ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم کوئی پروفیسر تلاش کرو۔ اور ساتھ ہی اکھیاں اڈیکدیاں دل واجہ ماردہ، آجا پردیسیا واسطہ ہی پیار دا کی دھن پر سر ہلانا شروع کر دیا۔